امام حسین انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایک میرے کارواں میں شامل ہوگا۔ کچھ پرچم امام نے سنبھال کے رکھے، خاص کہ کوئی آئے گا، کربلا پہنچے گا۔ اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو امام کا یہی پیغام۔ روز عاشورہ امام کی یہ صدا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ یہ امام حسین اپنے اس مقصد نہائی کے لیے کہ انسان کمال پہ پہنچ جائے ہمیں پکار رہے۔ امام حسین اکیلے تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے امام کے ساتھ، اور امام کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ امام نے تو جو ساتھ تھے ان کو بھی یہ کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں، یہ جنگ میرے ساتھ ہے۔ جب ارادہ الہی ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تنہا ہوں یا میرے ساتھ لوگ ہیں۔ تو اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ تو میں اکیلا کھڑا ہوں، یہ تو ہم تھوڑے سے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی تھوڑے سے لوگ جو آج بھی تھوڑے سے نظر آتے ہیں، پوری دنیا اٹیک کر رہی ہے، پوری دنیا کی طاقتیں، فوجیں، پیسہ، میڈیا، نالج، علم، سب کچھ استعمال ہو رہا ہے اس تھوڑے سے لوگوں کے لیے کہ جو فلسطین میں ہیں، تھوڑے سے ہیں، مگر انہوں نے تاریخ بشریت کے اس گیم کو تبدیل کر دیا ہے۔ اور یہ درس کہاں سے لیا ہے؟ یہ درس کربلا سے لیا ہے۔ کربلا نہ ہو تو اصل انسانیت بیدار ہی نہیں ہو سکتی۔ کربلا نہ ہو، دنیا دکھاتی رہی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھیں دنیا میں کتنا ظلم ہو۔ ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ اس زمانے میں اپنے زمانے کے یزید کے سسٹم کے چہرے سے نقاب کھینچ گیا، اور آج یہ چھوٹے بچے آج کے زمانے کے یزید سے نقاب کھینچ رہے ہیں۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا، دنیا بیدار ہو گئی ہے۔ خود آپ امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، یونیورسٹیوں میں لوگ نکلے ہوئے، کتنا دبائیں گے آپ، کتنا ماریں گے آپ، کہاں تک ماریں گے؟ اصل بیداری اندر، جب اندر سے بیدار ہو جائے تو پھر بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اندر سے مردہ ہو اور انسان بادشاہ بھی بن جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اندر سے بیداری کوئی نہیں کر سکتا سوائے خدا کے۔ تو یہ کارواں بیداری کا کارواں ہے۔ مقصد امام حسین مجلس مقصد کے لیے ہے۔ اگر یہاں سے آئیں اور اٹھ کے جائیں تو اس مقصد پہ زندگی گزرنی چاہیے۔ صرف ایسا نہ ہو کہ لباس سیاہ ہو اور صرف مسجد اور امام بارگاہ میں حسین حسین ہو، باہر نکلے وہی زندگی، وہی لین دین، وہی گفتگو، تو آپ کیسے لوگوں کو قائل کریں گے کہ آپ کس کی مجلس سے آ رہے ہیں؟ کیسے قائل کریں گے؟ آپ کو قائل کرنا ہے نا، آپ کو کہنا نہ پڑے۔ ان چند دنوں کے بعد جو آپ کے اندر تبدیلی آئے، آپ کو کہنا نہ پڑے، بلکہ لوگ آپ سے رک رک کے پوچھیں، بھائی آج کل کہاں جا رہے ہو؟ آج تمہارا کردار بدل گیا ہے، تمہارے افکار بدل گئے ہیں، تمہارے بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی ہے، تم عبادت گزار ہوتے جا رہے ہو۔ تو کیا کہیں گے؟ ہم اس کی مجلس میں جا رہے ہیں جس نے نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ عملی طور پر امام حسین کا ساتھ دیں گے۔ یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں، ضروری بھی ہیں، مجلس، ماتم، عزاداری، سبیل، نیازے، زیارت، سب امپورٹنٹ ہے، یہ سب امپورٹنٹ ہے، لیکن کردار سب سے مہم ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دو پیرالل طاقتیں، فورسز، موومنٹ چلی آ رہی ہیں۔ کب سے؟ جب سے انسان خلق ہوا، جب سے حضرت آدم کو خلق کیا، دو موومنٹ سٹارٹ ہو گئی۔ ایک اس کے مقابلے میں ہے، ایک
اللہ کے مقصد پہ چل رہی ہیں. ایک میں غرور پایا جاتا ہے، تکبر پایا جاتا ہے، حسد پایا جاتا ہے، کینہ پایا جاتا ہے. دوسرے میں تواضع پایا جاتا ہے، انکساری پائی جاتی ہے، خلوص پایا جاتا ہے، صرف اور صرف خدا کے لیے ہے. یہ خلوص اور اخلاص تو تھا لوگوں کے اندر جسے آپ ابھی تک یاد کرتے ہیں. جو لوگ کربلا آئے تھے، اگر ان کے اندر اخلاص نہ ہوتا، خلوص نہ ہوتا، للہ نہ آئے ہوتے، تو پھر کیا آپ اس کو یاد کرتے؟ نہیں. خدا بھی یہی کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. وہاں جو لوگ آئے تھے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی خاطر کیا. ذکر کیا ہے جانے محترم؟ وقت بہرحال گفتگو میں نہیں چاہتا کہیں اور جائے، لیکن ذکر کسے کہتے ہیں؟ میں اللہ کا ذکر کرے. ذکر کیا ہے؟ ذکر کی کتنی قسمیں ہیں. ذکر ایک زبان سے ہے، لسانی، جو آپ اور ہم کرتے ہیں، استغفر اللہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ زبانی لسانی ذکر ہے. ایک ذکر قلب سے ہے، قلب ذکر کرتا ہے انسان کا. اور ہمارے قلوب شاید ہمیں آواز نہ آئے مگر وہ پھر بھی خدا کا ذکر کر رہے ہیں. وہ تو دھڑکتے بھی 72 دفعہ ہیں. دل ہے جو اس کی جو صحیح پیرامیٹر ہے وہ 72 ہے کہ جو اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کا قلب پھر بھی خدا کا ذکر کرتا ہے. لیکن انسان ذاکر کیسے بنتا ہے؟ جب اس کے اعضاء و جوارح ذکر کرنا شروع کر دے. خود ذکر کیا ہے؟ ذکر کس کو کہتے ہیں اذان محترم؟ یعنی آدمی ذکر میں رہے. ذکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف توجہ کو رکھے بس. اب ضروری نہیں ہے مطلب آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، آپ بولے جی ماشاءاللہ، اب آج کل تو وہ ڈیجیٹل آ گئی ہیں، ٹک 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 آپ ذکر کرتے ہیں تو اب ادھر تسبیح ٹک ٹک ہو رہی ہے، دھیان کہیں اور ہے، آنکھیں کہیں اور ہیں. یہ ذکر نہیں ہے. ذکر ایک دفعہ ہو لیکن جذب ہو جائے، اور وہ ذکر جب جذب ہوگا نا تب انسان کے بدن بتائیں گے کہ یہ ذکر میں ہے. اس کا بدن بتاتا ہے. مطلب جوان جب بازار میں ہو تب پتہ چلتا ہے وہ ذکر میں ہے یا غفلت میں ہے. کیونکہ ذکر کی جو اپوزٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں اپنے اپوزٹ چیز سے پہچانی جاتی ہیں. مطلب رات کیسے پہچانی جائے گی؟ جب دن نہیں ہوگا تو رات ہوگی، روشنی نہیں ہوگی تو تاریکی ہوگی، سفید سیاہ. ذکر کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ غفلت ہے. جب کوئی آدمی حالت ذکر میں ہوتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا. ذکر کیا ہے؟ مطلب میں نماز پڑھ کے کھڑا رہوں، نماز توڑ نہیں. توجہ کہاں ہے تمہاری؟ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہ، اصل تمہارا وجود متوجہ رہے خدا کی طرف. تمہارا پورا وجود استغفار کر رہا ہو، تمہیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں. کیسے کرے گا؟ کہ اسے پتا ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیسے اس کی طرف توجہ میں رہے گا. اور یہ جو ہم سے گناہ ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب ہم غفلت میں چلے جائیں، یعنی جب ہم ذکر نہیں کر رہے. اب یہی ساری جنگ اس دو موومنٹ کی ہے. یہ جو موومنٹ شیطان کی ہے جسے شر کہتے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے غافل کر دو اسے. آپ کو مجھے غافل کر دے. جہاں غفلت ہوگی وہاں حادثہ ہوگا، وہاں تصادف. آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، سپیڈ فاسٹ لین میں آپ کی گاڑی ہے، ذرا سی غفلت، آپ نے موبائل اٹھا لیا، آپ نے میسج دیکھ لیا، آپ نے ٹیکسٹ دیکھ لیا، تیزی سے آپ کا حادثہ ممکن ہے. ذرا سی غلطی آپ کو موت کی طرف لے جائے گی. ذرا سی غفلت. کیا کرنا ہے؟ اٹینٹیو، برابر پیچھے شیشے، آگے کیا ہے، بالکل ذرا سی غفلت اڑا کے لے جائے گی. زندگی ایسی ہے، ذرا سی غفلت کی شیطان اڑا کے لے جائے گا. ذرا سی غفلت، موقع دینا ہے آپ نے، بس تھوڑا سا ڈی ٹریک ہونا ہے، تھوڑا سا لے جائے گا آپ کو، ذرا سا. اسی لیے کوشش کریں. بعض اوقات جوان کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی مولانا، اب ہم کہاں، ساری رات غلطی ہو گئی، کون نماز پڑھے گا؟ نہیں، میری تو نماز ہی قبول نہیں ہونی،
یا اسے بعض اوقات ماں باپ بھی کہتے ہیں نا تمہاری کیا نماز قبول ہوگی، تم نے کام دیکھے، تم نے اپنے اعمال دیکھے. ایسا نہیں بولیں بچوں کو. جو بھی پڑھ رہا ہے پڑھنے دے، یہی ٹوٹی پھوٹی نماز اسے بچائے گی. کیونکہ اگر آپ نے ذرا سا بھی چھوڑ دیا نا تو یہ بالکل ہی دور چلا جائے گا. شیطان کا کام ہی یہی ہے. شیطان ذرا سی چیز سے آپ کو ڈیٹریکٹ کرتا ہے. جس طرح یوٹیوب پہ آپ نوحے دیکھ رہے ہیں، ایڈ آ گیا، ایڈ آتے ہیں عجیب عجیب سے. ابھی آپ نے ذرا سا کلک کر دیا، ایک کلک کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں کہاں جائیں گے آپ. پھر آپ کو خود نہیں پتہ چلتا کہ آپ کتنی دیر کیا دیکھ رہے ہیں. شیطان کا کام یہی ہے. اس نے یہی کیا. آہستہ آہستہ وہ ذرا سا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اگر آدمی اس کی طرف متوجہ رہے تو وہ بچ جائے گا. یہ دو موومنٹ ہیں جو مسلسل چلتی آ رہی ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حضرت آدم کو نیچے آنا پڑ گیا، حابیل قابیل کے درمیان میں ہوا. اس کے بعد حضرت نوح کے بیٹے کو کشتی پہ چڑھنے نہیں دیا. اس کے بعد حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. اب یہ پوری کوشش کر رہا ہے، اور اس کی سب سے زیادہ کوشش جو میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا، جو لوگ معاشرے کو بنا سکتے ہیں، سوسائٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ شیطان کا کام ان سے ہے. جو لوگ سوسائٹی بنا سکتے. ابھی تو یہ تو میں آج پڑھ رہا تھا کہ یہ جو بڑی بڑی ملک اور جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. آپ نے سائنٹسٹ نہیں بننا، آپ نے انجینئر نہیں بننا. اب آپ بولیں گے یار بہترین تو سائنٹسٹ ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے. نہیں، انہوں نے اپنے لوگوں پہ جو انٹیلیجنٹ ہیں، ہر قوم میں انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ ہیں، جس کو انسان کہتا ہے کہ یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے. انہوں نے اپنی کریم کو کبھی بھی انجینئر نہیں بننے دینا، سائنٹسٹ بننے نہیں دینا. کیا بننے دینا ہے؟ سوشل سائنس، مینجمنٹ، اسٹریٹجیکل پلاننگ، کنٹرول کیسے کریں گے لوگوں کو. اپنے لوگوں کو یہ پڑھانا ہے. تو بھائی انجینئر کون بنے گا؟ کہا یہ دوسرے لوگ بنیں گے، یہ نوکری کریں گے ہماری. آپ کے سامنے سارے انجینئر کہاں جاتے ہیں ہمارے، سارے ڈاکٹر کہاں جاتے ہیں ہمارے. لیبر کہاں سے آتی ہے؟ اپنے لوگ کیا بنائے؟ سوشل سائنس، آرٹس، ماس کمیونیکیشن، سوسائٹی کیسے بنے گی. اب آپ تعجب کریں گے، ہاں فلم کیسے بنائیں گے، فلم کے اندر کلچر کیسے ڈالیں گے. بڑے بڑے برین بیٹھے ہوئے ہیں. کس کو؟ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے. ہم کنٹرول کریں گے، یہ نوکری کریں ہماری. گوگل کا سی او کون ہے؟ امیزون کا کون ہے؟ یاہو کا کون ہے؟ سب انڈین ہے. ہمارے ہاں فخر ہوتا ہے جی ہمارے ہاں مائکروسافٹ میں نوکری کر رہا ہے، فلانی میں نوکری کر رہا ہے. بھائی نوکر، آپ ان کو نوکر چاہیے، ان کو آئیڈیا دینے والا شخص نہیں چاہیے. آئیڈیا وہ دیتے ہیں، چلاتے وہ ہیں. سوسائٹی کیسے بننی ہے، شہر کیسے ڈیزائن ہونے ہیں، اسکول سسٹم کیا ہوگا، ایجوکیشن سسٹم کون دے گا، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور ہمیں کیا سکھایا کہ یونیورسٹی میں جو آرٹس پڑھے گا وہ سب سے بیکار بچہ ہے. ہمارے یہاں بھی جو بیکار کسی کام وام کرنی ہو تو چلو یار یہ آرٹس ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے. سب سے پرسنٹیج کم کسی زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں آرٹس ڈپارٹمنٹ کی تھی، جبکہ تھا کیا؟ فلسفی، لٹریچر، انگلش، ماس کمیونیکیشن. یہ وہ سبجیکٹ تھے جو سوسائٹی چلاتے ہیں. سوسائٹی کو یہی لوگ چلاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو کس سال پہ لے گا. خوب یہ پلاننگ پیچھے سے آ رہی ہے. کس کے کنٹرول میں سوسائٹی ہو. جیسے ہی اللہ کا ولی آتا ہے یہاں مشکل شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی اللہ کا ولی آتا ہے ان سوسائٹیوں کے ان سسٹم میں ان کی تھڑ پڑ، کیونکہ قوم تو ویسی ہے. جب حضرت یوسف زندان میں تھے اس وقت، پہلے کیسے، جب زندان سے حضرت یوسف کو باہر لائے، اور وہ جو اس زمانے میں بادشاہ تھا جو اپنے بہرحال فرعون کی سینکشن چلتی ہوئی آ رہی تھی نا، تو حضرت یوسف کو جیسے ہی انہوں نے اپنا مشیر بنا لیا تو سب سے پہلے مسئلہ کس کو ہوا؟ وہ جنہوں نے قوم کو سلایا ہوا تھا، وہ جو جن کے بڑے بڑے معبد عبادت گاہیں تھیں،
جنہوں نے لوگوں کو بولا ہوا تھا، وہ بڑا سسٹم بنایا ہوا تھا، ڈراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا بہرحال کہ کس طریقے سے قوم کو اپنی طرف گھیرا ہوا تھا. سوچیں، کام کاروبار پیچھے سب اپنا ہے، لوگوں کو بس اسی پہ لگائے رکھو. مشکل کہاں ہوئی؟ جب اللہ کا ولی آیا اور جب اس نے اس سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی تو آپ کے سامنے پھر کیا کیا ہونا شروع ہو گیا. یہ ہر جگہ ہے. کس بات میں تم کم ہو،